کوئی ایسے بچے آپ کے سامنے آئے جو وہاں سے جو چمکتے چہرے ہو کے باہر نکلے ہوں، کوئی اچھا ڈاکٹر بنا ہو، کوئی اسسٹنٹ کمشنر بنا ہو؟ سی ایس پی کی ابھی بات کر رہے ہیں، اسسٹنٹ کمیشن کی آپ بات کر، وہ تو مخصوص لوگوں کے لیے ہے، ان غریبوں کے لیے نہیں۔ فیسلٹیز جو ہیں وہ پرووائڈ نہیں کی جاتی ان این جی اوز کی طرف سے یا حکومت پنجاب کی طرف سے؟ مجھ سے بہتر پتہ ہے یہ ادارے کیسے چلتے ہیں، ان کے فنڈ کی خرد برد کیسے ہوتی ہے، کہ جو سامان آتا ہے وہ ایک بڑی عجیب سی مثال ہوگی کہ وہ کتے کو کہیں جائیں گوشت لے کے آئیں تو وہ پورا لا کے آپ کو دے دے گا۔ جیلوں کو نا اتنی سہولتیں نا آپ دیں، اتنی سہولتیں آپ نے دے دی، یار بندہ کہتا ہے چلیں یار جیل چلے جاتے ہیں، وہاں پہ پتہ ہے پیسے دیں گے آرام سے موج کر لیں گے۔ وہاں بہت سارے ابھی بھی قیدی ہیں، ابھی حوالتی ہیں جن کو میں جانتا ہوں، وہ سی سی ڈی کے در سے اندر بیٹھے ہوئے، اچھا، ان کی بیل ہی نہیں کروا رہے ہو۔ یہ سیکیورٹی کا بھی کوئی اندر بندوبست ہوتا ہے؟ کیونکہ خواتین ظاہری بات ہے وہ قید ہیں، وہ کہیں جا بھی نہیں سکتی، اور وہاں پہ میل حضرات بھی ہوتے ہیں۔ نہیں، جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو انٹر کا گیٹ ایک ہی ہے۔ ابھی بہت ساری جو پی ٹی آئی کی خواتین تھی وہ بھی ادھر ہی قید تھی، لیکن اندر جا کے ان کا ہاتھا ایک الگ سے ہے، وہاں پہ کوئی بھی جیل کا میل جو ہے وہ نہیں جا سکتا۔ یہ سب ان بچوں کو کیا اچھی تعلیم جو ہے ان اداروں میں مل پاتی ہے؟ بڑا سمپل سا کویشچن ہے، ہاں نام ہے آپ نے بتانا ہے۔ نہیں، ایک سابق منسٹر تھے، انہوں نے کسی جیل پہ چھاپا مارا۔ سابق منسٹر کا نام بتا دیں، چلیں لوگ بدل جائے گا۔ اچھا، چھاپا مارا، اندر ٹھیک ہے۔ مجرا ہو رہا تھا، اچھا، جیل کے اندر مجرا ہو رہا تھا۔ مثلا ایک ایسا سپرینٹینڈنٹ بھی ہے جو ہوم سیکٹری سے بھی تگڑا ہے۔ سر ان کا نام تو بتا ہی دیں، بتا دیں نا، لوگ بچے کہ یار ایسا بھی تگڑا بندہ ہے۔ ہاں ہے، جب ہوگی تو میں بتاؤں گا۔ کوئی ایسے بچے آپ کے سامنے آئے جو وہاں سے جو چمکتے چہرے ہو کے باہر نکلے ہوں، کوئی اچھا ڈاکٹر بنا ہو، کوئی اسسٹنٹ کمشنر بنا ہو، یا کوئی اور کسی اچھے پروفیشن نہیں عمر صاحب، یہ اسسٹنٹ کمشنر اور ڈاکٹر جو ہے نا، بس سب سے بہترین جو ہے نا، وہ کبھی ہم سوچتے تھے ڈاکٹر ہوتا تھا، آج ڈاکٹر جو ہے وہ بے روزگار ہے۔ ایک والدین جو ہے اپنے زیور بیچ کے بچے کو پڑھاتے ہیں، ڈاکٹر بناتے ہیں کہ چلیں یار یہ ڈاکٹر بنے گا، تو جاب کیا ہے؟ جاب ہے ہی نہیں ہے، جہاں پہ پرائیویٹ کرے گا 40,000 سے 50,000 روپیہ اس کو دیں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو کیا جو تو سی ایس پی کی ابھی بات کر رہے ہیں، اسسٹنٹ کمیشن کی آپ بات کر، وہ تو مخصوص لوگوں کے لیے ہے، ان غریبوں کے لیے نہیں ہے۔ سر یہ دیکھیں، غریب اسٹڈی تو مکمل چلیں، ان کے لیے کیا فیسلٹیز جو ہیں وہ پرووائڈ نہیں کی جاتی ان این جی اوز کی طرف سے یا حکومت پنجاب کی طرف سے؟ نہیں، آپ کو نہیں، آپ کو مجھ سے بہتر پتہ ہے یہ ادارے کیسے چلتے ہیں، کیا ادارے، ان کے فنڈ کی خرد برد کیسے ہوتی ہے، کہ جو سامان آتا ہے وہ ایک بڑی عجیب سی مثال ہوگی کہ وہ کتے کو کہیں جائیں گوشت لے کے آئیں تو وہ پورا لا کے آپ کو دے دے گا۔ وہ تو کچھ کھا لے گا نا، بلکہ کچھ کیا کھائے گا، کیسے وہ ممکن ہے بچائے کہ گا وہ جو آپ اس سے کو کھایا پورا نہیں جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ اس طرح نہ کریں، آپ وہ دکھائیں جو واقعی حقیقت ہے۔ جو مثلا آپ ابھی بات ہو رہی تھی باہر، سب سے بڑا جو آئندہ ایشو بنے گا، 2 دن پہلے آئی جی صاحب جو میاں سالک جلال صاحب ہیں، انہوں نے حال ہی میں چارج سنبھالا ہے، تو انہوں نے میٹنگ کی کہ جو چکیاں لگی ہوئی ہیں اچھا، جیلوں کے اندر، جو آٹا پیسنے کی چکیاں لگی ہوئی ہیں نا، وہ گندم جو ہے نا وہ اب ان کو دستیاب نہیں تھی۔ کیسے نہیں تھی؟ کہ فوڈ ڈپارٹمنٹ آپ نے فارغ کر دیا، فوڈ ڈپارٹمنٹ آپ نے فارغ کر کے اب آپ نے پرائیویٹ لوگوں کو دے دیا کہ جناب یہ لیں جناب۔ اب جو اندر بیٹھے ہیں ان کو تو روٹی چاہیے، تو روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ ابھی چیف سیکرٹری صاحب نے، ہوم سیکرٹری صاحب نے جو ہے نا ابھی میٹنگ شیٹنگ کی ہے، انہوں نے کہا جی آپ کو 3500 کے حساب سے جو ہے گندم فی من ملے گی، اور جن اپنا جیلوں میں نہیں ہے وہ وہاں سے پرچیز کریں گے اور ان بندوں کی ذمہ ہوگی۔ یہ بڑا انکشاف ہے، یہ جو آنے والے وقت میں ابھی ہونا ہے، لیکن آپ کے پاس میں تو آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں چل رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے کہ اب آٹے سے ہم نے جان چھڑائی سی، جو ٹھیکیدار بلیک میل کرتا تھا کہ بھائی آٹا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی آٹا دے دیں، وہ کہتا ہے جی اچھا میں دے دیتا ہوں، لیکن وہ کوئی معیار نہیں تھا، کوئی تھا۔ پچھلے آئی جی میاں فروغ نذیر صاحب نے بہت اچھے کام کیے ہیں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں جیلوں کو نا اتنی سہولتیں نا آپ دیں،
اتنی سہولتیں آپ نے دے دی یار، بندہ کہتا ہے چلیں یار جیل چلے جاتے ہیں، وہاں پہ پتہ ہے پیسے دیں گے آرام سے موج کر لیں گے. وہاں بہت سارے ابھی بھی کیسے قیدی ہیں، ابھی حوالتی ہیں جن کو میں جانتا ہوں، وہ CCD کے در سے اندر بیٹھے ہوئے، اچھا ان کی بیل ہی نہیں کروا رہے ہو. کہ باہر جائیں گے CCD کے چڑھ وہ جائیں گے. کہتے ہیں جی ہم بیل کروا دیں گے یار، ہاں. اس کی بیل ہوگی تو وہ CCD لے جائے گا، وہ اپنی الگ سے انویسٹیگیشن کرے گا. وہ ان کو پتہ ہے یار یہ لسٹ میں موجود ہے، ہاں لسٹ میں نام ہے ان کا. لسٹ کے میں نام ہے. تو ابھی تو یہ ہے کہ چلیں یار وہ بس رل مل کے اندر بیٹھے یار، بیٹھے رہن دو کی کھاندے نے دہی کھاندا پیا کھان دو یار. ہاں بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح. اچھا میاں صاحب ایک چیز بتائیں، اب چونکہ خواتین کے متعلق بات ہو رہی ہے، چونکہ وہ جیلوں میں ہوتے ہیں اور ان کے بچوں کے بارے میں بات ہوئی، پھر ہم نے ان سے ڈسکس بھی کیا کہ ان کے بچوں کی نگہداشت کیسے ہوتی ہے. اچھا یہ سیکیورٹی کا بھی کوئی اندر بندوبست ہوتا ہے؟ کیونکہ خواتین ظاہری بات ہے وہ قید ہیں، وہ کہیں جا بھی نہیں سکتی، اور وہاں پہ میل حضرات بھی ہوتے ہیں، یا ان کا جو پورشن ہے جیل کے اندر الگ سے ہوتا ہے، وہاں پہ مرد نہیں ہوتے؟ نہیں، جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو انٹر کا گیٹ ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ابھی بہت ساری جو PTI کی خواتین تھی وہ بھی ادھر ہی قید تھی، بالکل ٹھیک. لیکن اندر جا کے ان کا ہاتھا ایک الگ سے ہے، بالکل ٹھیک ہے. وہ باؤنڈری ہے. وہاں پہ کوئی بھی جیل کا میل جو ہے وہ نہیں جا سکتا. بالکل ٹھیک ہے. میل وارڈن، میل اسسٹنٹ، دیون کے سپرینٹینڈنٹ صاحب نے بھی جا لینا ہے تو ساتھ وہ لیڈی اسسٹنٹ سپرینٹینڈنٹ کو لے گا، ڈپٹی کو لے گا، اس کو ساتھ لے کے تو پھر جا کے اس کا دورہ کرے گا، ادروائز نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ تو بہت اچھی بات ہے. مثلا اب خواتین جو ہیں وہ اندر بھی محفوظ ہیں. ماضی میں پہلے جب ہم شروع میں آئے تھے تب ایسا نہیں تھا. اچھا. تب ایسا نہیں تھا، ان کو چکیوں میں بند کیا جاتا، لیکن اب ان کے لیے بارکیں جو ہے نا وہ الگ سے بنا دی گئی ہیں. وہاں پہ جو لیڈی وارڈن ہے، لیڈی سٹاف ہے، وہاں پہ وہ ڈیوٹی کرتا ہے، اندر آپ نہیں جا سکتے. بالکل صحیح ہے. اچھا میاں صاحب ہم نے جیل کی اوور آل سنیریو کے بارے میں ہم نے بات کی ہے، لوگوں کو بتایا ہے، اپنے ویورز کو بتایا ہے کہ کس طرح جیل کے اندر جو قیدی ہیں وہ زندگی گزارتے ہیں، خواتین گزارتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں. اچھا آپ نے 1200 کے اتنا قریب اس وقت خواتین ہیں 1200 پورے 1200 پنجاب بھر کے اندر؟ پنجاب کی بہت ساری جیلوں میں نہیں بھی ہیں، لیکن بہت ساری جیلوں میں ہے. اور سب سے زیادہ جو ہے نا پنڈی میں ہے، ادھر کولڈ اخبار لاہور میں ہے جو ہے. اور تقریباً ان میں 196 196 جو ہے وہ بچے ابھی بھی اندر ہیں، اپنی ماؤں کے ساتھ قید کاٹ رہے ہیں. سوال تو یہ تھا کہ یار وہ کس جرم میں ہے. اچھا میاں صاحب ان بچوں کو کیا اچھی تعلیم جو ہے ان اداروں میں مل پاتی ہے؟ بڑا سمپل سا کویشچن ہے، ہاں نام ہے آپ نے بتانا ہے. نہیں، اتنا فنڈ اکٹھا ہوتا ہے، حکومت کے بندے جو ہیں دعوے کر رہے ہوتے ہیں، NGOز سوشل میڈیا کے اوپر، ایکسٹریم میڈیا کے اوپر پکچر دکھا رہے ہوتے ہیں ہم نے یہ کر دیا، لیکن کویشچن از دیٹ کہ جن کے لیے کیا جا رہا ہے کیا وہ اس چیز سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں؟ نہیں، کبھی بھی نہیں. وہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک سابق منسٹر تھے، انہوں نے کسی جیل پہ چھاپا مارا. اچھا چھاپا مارا، سابق منسٹر کا نام بتا دیں چلیں لوگ بدل جائے گا. اچھا چھاپا مارا وہ ادھر جنوبی پنجاب میں، اندر مجرا ہو رہا تھا. اچھا جیل کے اندر مجرا ہو رہا تھا. انہوں نے کہا کہ جناب یہ فلانا فلانا، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، بیریئر کو اٹھانا ہی نہیں ہے. اچھا منسٹر صاحب باہر ہی ہیں؟ باہر ہی ہیں. گیٹ میں داخل نہیں ہوئے، جیل میں داخل نہیں، سوال ہی نہیں پیدا. سپرڈنٹ دیکھ رہا تھا بس وہ انہوں نے کہا کہ جناب یہ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں. پھر کیا ہوا، ٹھیک ہو گیا. فون انہوں نے پکڑ کے نیچے رکھ دیے. ٹھیک ہے. جب وہاں سے سارا وائنڈ اپ کیا انہوں نے، پھر انہوں نے کہا جی وہ آ جائیں منسٹر صاحب، آ جائیں کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے. سوال یہ انہوں نے کہا یہ کیا، میں تو باہر آدھا گھنٹہ ویٹ کرتا ہوں. انہوں نے کہا ہمیں سر اطلاع ہی نہیں تھی آپ آ رہے ہیں، آپ تو سرپرائز وزٹ کر رہے تھے نا، تو ہمیں تو کوئی اطلاع ہی تھی نہ، ہمیں IG آفس سے اطلاع آئی نہ ہمیں ہوم ڈپارٹمنٹ سے آئی. تو سر ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، آپ آئیں دیکھیں سارا کچھ سب اچھا. بات وہی ہے، سپرڈنٹ جو ہے وہ پوری جیل کا مالک ہے، وہ چاہے گا تو بادشاہ آپ سمجھتے ہیں جیسے وہ مغلیہ بادشاہ نہیں ہوتے تھے، وہ شاید مغلیہ بادشاہ کے پاس بھی اختیارات کم ہی ہو، اور اس کو یہ تھا کہ شاید کہیں جنگ ہو جائے گی تو یار یہ ہوگا. یہاں پہ تو جنگ کا سمجھ کوئی نہیں ہے. مثلا ایک ایسا سپرنٹینڈنٹ بھی ہے جو ہوم سیکٹری سے بھی تگڑا ہے.
اچھا جی سر ان کا نام تو نہیں، بتا ہی دیں بتا دیں نا لوگ بچے کہ یار ایسا بھی تگڑا وہ بندہ ہے. ہاں ہے، جب ہوگی تو میں بتاؤں گا. ٹھیک ہے. مثلا ہوم سیکرٹری صاحب جو ہے وہاں پہ 5 سے 6 وزٹ کرتے ہیں. ان ا ویک یا ان ا منتھ؟ نہ ایک ویک میں ہر اوکے. ہر روز اچھا تو کہ ہوم کوئی اس کی سیکرٹری کوئی اس کی ویک پوائنٹ ہمارے سامنے آ جائے. ہوم سیکرٹری کا مطلب یہ ہے کہ جیل میں ہوم سیکرٹری جائے تو جیل ایسے کامتی جیسے زلزلہ نہیں آج آیا 5.5 ایسے آتا ہے کہ یار ہوم سیکرٹری آ گیا پتہ نہیں اب کیا ہوگا. ٹھیک ہے بس یہ جہاں تک ہے. اور ایک ایسا بندہ ہے جو اٹیمپٹ کر رہا ہے کہ میں وہاں پہ لگوں تعینات ہو، سوال ہی نہیں اس کی پیدا. دال نکل رہی نا. وہ دال نہیں کر رہی اور اس کی جیل میں گولیاں چل رہی ہیں. اچھا اس گولیاں کی کون سی والی؟ اصلی والی میں کہا شاید دوسری اصلی گولیاں. والی اصلی پسٹل کی گولی. اچھا جی سر پرچہ بھی ہو گیا، پرچہ بھی ہوا. تو سوال یہ ہے کہ یار یہ نہ آپ اس طرح نہ کریں. مثلا جو ہے پہلے سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ جو انگریز نے قانون بنایا نا اس کو آپ اس میں ترمیم کریں. گنجائش ہمیشہ 1862 کا ہے بہتری کی ہمارا جو لا ہے. 1862 کا بہتری کی ہمیشہ گنجائش ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. آپ اس کو بہتر کریں. وہ انگریز نے تو آزادی کے جو مجاہدین تھے ان کو کچلنے کے لیے قانون بنایا تھا، لیکن آج بھی وہی چل رہا ہے. اس میں آپ بہتری لے کے آئے. بہت بہتری آ رہی ہے. جو ماضی کی قیادت تھی ساری اندر رہی ہے اور تب باہر نکل کے انہوں نے بہت کچھ کیا ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے، ہوا بھی ہے اس میں نو ڈاؤٹ. لیکن عامر صاحب جب تک آپ رویے نہیں چینج کریں گے ہاں بالکل تب تک ایسا تب کچھ تک بھی نہیں ایسا ہوگا. کچھ نہیں